بیک ناظرین, ہماری عید ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. بہت ہی کلرفل قسم کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کبھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شوبز پرسنالٹی سے, کبھی ہم ملاقات کرواتے ہیں پولیٹیکل پرسنالٹی سے, اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل کی دنیا سے بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویورز, آگے بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب. اگر ہم اپنے گیسٹ کا تعارف کروائیں آپ سب کو, تو لا میکر ہیں, سینیٹر ہیں, ڈاکٹر سندس علی. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک سندس. سب سے پہلے تو آپ کو, آپ کی فیملی کو ڈھیروں عید کی مبارکباد دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی. اور عید کے دن کسی کے لیے وقت نکالنا, میں کہتی ہوں انہیں کے لیے انسان وقت نکالتا ہے جن کی خاص طور پر دل میں کوئی خاص جگہ ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ٹی وی ٹوڈے آپ کے دل میں بہت اہم مقام رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا تھا ابھی ریسنٹلی, تو اٹ واز اے گریٹ انٹرویو اینڈ اے گریٹ انٹروڈکشن فار مائی ورک. سو یس, ایبسلیوٹلی. بالکل جی, ہم تو بہت سراہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ہمارے لا میکرز میں سے ایک ہیں, سینیٹر ہیں, سینٹ کا حصہ ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ عید کیسے مناتے ہیں. ہم لوگ عید جس طرح سب مناتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. صبح سب اٹھ کے عید کی نماز, اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے, اور اٹس فیملی ٹائم, اٹس اے فیملی ڈے. اس میں ساری آپ اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ کے بس ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں, پکچرز کھینچیں, ڈریس اپ اور اچھا کھانا کھائیں, ریلیٹیوز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اچھا, پاکستان میں آپ کی کتنی عید ہے, کیونکہ آپ کا لندن سے تعلق ہے, برطانیہ سے آئی ہیں آپ یہاں, پاکستان میں کتنی عید ہے آپ کی؟ یہ ایکچولی مجھے یہ میری ان مائی ایڈلٹ لائف آئی تھنک دس از مائی فرسٹ عید ان پاکستان. کیونکہ جب میں when I was 8 years old تو میں انگلینڈ چلی گئی, اور پھر میں نے اپنی ساری عید وہیں پہ گزاری ان دی UK, اور پھر اب یہ اگین دس از مائی فرسٹ عید. تو یہ پہلی عید پاکستان میں کیسے گزر رہی ہے, کیا فرق لگ رہا ہے, کیا تبدیلی لگ رہی ہے؟ یہاں پہ ایک تو آف کورس ہمارا جو ماحول ہے یہاں پہ سب ایک ویسے تو پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ آل ایئر راؤنڈ عید ہوتی ہے کیونکہ عید والا دن ایک تھوڑا زیادہ اہم ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ہم لوگ زیادہ پاکستان لوگ بہت خوش رہتے ہیں, دے لائک ایٹنگ اینڈ سیلیبریٹنگ. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے عید والا دن ایک یس اور بھی زیادہ خوشی کا موقع ہے. لیکن عید پہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ ایک تو چاند رات کی بہت رونق ہوتی ہے, اور بہت زیادہ اور بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ. ویری ویل جی, بہت اچھی بات کی آپ نے. ہم پاکستانی تو ہر حال میں عید منا رہے ہوتے ہیں. ہمارا تو ویکینڈ بھی نا, آپ دیکھیں مارکیٹس بھر جاتی ہیں, جوائے لینڈس بھر جاتے ہیں, مارکیٹ میں اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یار آج کیا دن ہے. رش دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ آج ویکینڈ ہے. تو ہم پاکستانی تو بھائی ویکینڈ بھی عید کی طرح ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن عید کی ایک اپنی رونق ہوتی ہے, ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. خواتین ڈریسنگ کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. تو آپ نے ڈریسنگ کے بارے میں کیا بنایا, کیا سوچا, اور کیا جو سوچا تھا کیا وہی پاکستانی ٹیلرز نے آپ کو پرووائڈ کیا؟ ہاں, یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا فوکس ہے کہ آپ نے عید پہ کیا پہننا ہے, اور تو یہ بہت آئی ایم انجوائنگ اٹ. آپ خود سے ہمارے پاکستانی خواتین کا نا ایک ہی مقصد ہے نا زندگی کا. اب عید آ رہی ہے, عید پر کیا پہننا ہے, عید الاضحیٰ آ رہی ہے, اس پر کیا پہننا ہے, رمضان آ رہے ہیں تو رمضان روزے کے کچھ ہم جوڑے بنوا لیں جو افطار میں پہنیں گی. تو پاکستانی خواتین تو یہیں تک محدود ہے. سندس علی کہاں تک محدود ہے؟ مجھے بھی شوق ہے ڈریس اپ کرنے کا. آئی لائک ڈریسنگ اپ. مجھے جیولری بہت پسند ہے, مجھے شاپنگ بھی پسند ہے. اتنی زیادہ نہیں کہ میں آل ایئر راؤنڈ, لیکن آف کورس جب موقع آتا ہے تو میں آف کورس جا کے شاپنگ کرتی ہوں, اور آئی لائک ٹو ڈریس اپ. سو یہ ہے. اور یہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے جب سے میں پاکستان آئی ہوں میں زیادہ اپنے آپ پہ زیادہ فوکس کر رہی ہوں, کیونکہ یہاں پہ ایک وہ کلچر ہے, یہاں پہ عورتیں ڈیفینیٹلی اپنا خیال بہت رکھتی ہیں. سندس, ہمارے لیے بڑی ایک اسپیشل بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. جی. پڑھاتی آپ بلاول صاحب کو رہی ہیں. جی. وہ بھی سیاست. آپ کو ہر قسم کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ہاں بالکل. تو ہمارے لیے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ٹیچر رہی ہیں بلاول کی, تو ہمیں بتائیں کہ یہاں سیاست میں جتنے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, ان میں سے کس کو عید کے دن جا کر عید وش کرتی ہیں, فون کرتی ہیں, یا جا کر عید ملنا پریفر کرتی ہیں؟
آف کورس دیکھیں سب لوگ اب آج کل تو آئی تھنک فون سے سب اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جن سب کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، سینیٹرز کے ساتھ، پولیٹیشینس کے ساتھ، ان سب کو فون کر کے وش کرتی ہوں. اور اسی طرح اور اب میرے پھر اور بہت زیادہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، سو سارے سب کو ہم فون پہ رابطے میں رہتے ہیں. اور آج کل تو واٹس ایپ پہ بھی بگ تھنگ. جی تو لیکن ہاں عید والے دن سب فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں. اور لیکن اپنا آف کورس اب تو ویسے جو جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ہماری فیملی ہی ہے. ایسا ہی ہے، بلکہ وہی تو فیملی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سارا رمضان گزرتا ہے. ہمارا خوشی کے دن، ہمارے دکھ کے دن جو ہوتے ہیں ہمارے اپنے آفیسز میں گزرتے ہیں، اپنے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ، کلیگز کے ساتھ گزرتے ہیں. تو وہ ہماری فیملی سے سم ٹائمز بڑھ کر ہو جاتے ہیں. ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے دکھ ہوتے ہیں جو شاید ہم اپنی فیملی سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے، ان کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کر پاتے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے. جیسے نا دیکھیں نا، ہم آج عید یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ، ویورز کے ساتھ. اچھا آگے بڑھیں گے اور سندر سے جانیں گے. خواتین بہت کانشیس ہوتی ہیں نا کراکری کے بارے میں، ٹیبل سیٹنگ کے بارے میں، ٹیبل اس طرح سے سیٹ ہونا چاہیے اور کھانے میں یہ بننا چاہیے. تو سندر کھانے میں کیا بنا کر آئیں گے؟ کھانے میں ابھی پاکستان میں ویسے آف کورس ایک بہت سہولت ہے کہ ہم یہاں پہ ہمارا کک ہے، تو میں نے خود کچھ نہیں بنایا کیونکہ یہ سندر کی کک والے مطلب کک کے ساتھ، کک کی فیسلٹی کے ساتھ یہ پہلی عید ہے. جی جی بالکل. لیکن ان انگلینڈ آف کورس وہاں پہ بھی ہم گھر میں اپنا جو ایک میٹھی ڈش تو ضرور بنتی ہے. سو شیر قورمہ ہو گیا، یا پھر گاجر کا حلوہ، گاجر کی کھیر. میری امی بہت سالوں سے وہ بناتی ہیں، ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ شی میکس گاجر کی کھیر بناتی ہیں وہ. اور پھر گھر میں حلوہ پوری صبح ناشتے میں ہوتا ہے، وہ تو اکثر ہم باہر سے نماز کے بعد لے کر آتے ہیں. اور پھر لنچ میں جو ہماری عید کی ڈشز ہیں. سندس تو قانون دانوں کے ساتھ سر جوڑ کر قانون بناتی ہیں، لیکن عید کے دن کیا اچھا بناتی ہیں؟ عید کے دن اچھا کیا بناتی ہے جو فیملی پسند کرتی ہے؟ ہاں عید میں والے دن لنچ میں جو ہماری ہمارا ہو گیا قورمہ ہو گیا، چکن بریانی. مجھے بریانی بہت پسند ہے. آئی لائک ایٹنگ اٹ اینڈ آلسو میکنگ اٹ. اور سیویاں مجھے بہت پسند ہیں. سو آئی ہیو اے سویٹ ٹوتھ. سو عید پہ جو بھی ہماری ٹریڈیشنل ڈشز ہیں میں بناتی ہوں. اچھا ورکنگ لیڈیز کی عید تھوڑی ہٹ کر ہوتی ہے، ان لاز کو ٹائم دینا، پھر اپنی فیملی کو ٹائم دینا، ہسبینڈ کو ٹائم دینا، ان کی فیملی کو ٹائم دینا، پھر اپنی فیملی والوں کے ایک الگ گلے شکوے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو کیسے مینج کرتی ہو آپ؟ ہاں دیکھیں یہ ایک جاب ہے. یہ میں اس کو اسی طرح دیکھتی ہوں کہ ایک جاب ہے، لیکن تھوڑی ڈائنامک ہے. اس میں اس طرح فکسڈ آورز نہیں ہیں اور سڈنلی پلانس چینج ہوتے ہیں. جیسے اب ہمارے جب کبھی انٹرویوز آ جاتے ہیں، ان کے ٹائمنگز ایوننگس کے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی طرح اور کمپنسیٹ کر دیں، آپ ٹائم نکالیں فیملی کے لیے، وہ بہت ضروری ہے. لیکن ہاں یہ ڈائنامک ہے، یہ 9 to 5 جاب نہیں ہے. ہاں یہ تو آل ٹائم جاب ہے، آل ٹائم جاب ہے. اور یہ تو ہم خواتین اس جاب سے ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں نا، ہم عادی ہو چکے ہیں. یہ تو ہمارے ہاتھ پر چڑھ چکی ہے. ایکسائٹنگ ہے اگر آپ اپنا کام انجوائے کر رہے ہیں تو یہ پھر آئی تھنک آپ کی فیملی بھی آف کورس اگر آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور سب کو ٹائم دیں تو پھر وہ سب انجوائے کرتے ہیں. اچھا ایک دور ہوا کرتا تھا، آپ کی تو پاکستان میں پہلی عید ہے، آئی ڈونٹ نو یو کے میں کیا ٹرینڈز ہوتے تھے، لیکن ایک دور ہوا کرتا تھا جب ٹیلرز کا بہت زیادہ ٹرینڈ تھا پاکستان میں. ایون کہ پاکستان سے ٹیلرز کی مدد سے کپڑے تیار کر کے اپنے ابراڈ والے رشتہ داروں کو بھی ابھی تک بھیجے جاتے ہیں. لیکن اب برانڈز نے بہت زیادہ ہمیں سہولت دے دی ہے، طرح طرح کی کٹ لائنز ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دی ہیں. تو آپ نے درزیوں کا رخ کیا یا برانڈز کا رخ کیا؟ میں نے پہلے جب میں آتی تھی when I was younger پاکستان میں ہمیشہ ہم کپڑے لے کے درزی کو دیتے تھے، سلواتے تھے، اور ایک وہ بہت ایسا لگتا تھا کہ یہی صحیح طریقہ ہے. یہ وہ ایک اب ڈیزائنز بنوا رہے ہیں اور بٹنز لے رہے ہیں، لیسز میچ کر رہے ہیں، اور درزی کو جو بتایا جاتا تھا اس کے اپوزٹ ملتا تھا. بالکل. اور پھر بعض درزی بہت عجیب ہوتے ہیں، بہت اسٹریس بھی ہوتی ہے نا کہ درزی پھر سب ایسے. اچھا درزی بھی ہم سے زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. درزی کو بتاؤ اگر یہ لیس ہے یا آپ کو گلے پر لگانی ہے تو کہے گا باجی میں نے نا یہ گھیرے پر لگا دی، بازو پر لگا دی، کیونکہ گلے پر اچھی نہیں لگ رہی تھی. مطلب یار ایک انسان کو گلے پر ہی لیس چاہیے، تو آپ کیسے اس کے خوابوں پر پانی پھینک سکتے ہو؟ ہاں بالکل. اور ایسے ہوئے ہیں میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ لوگ خواتین بہت اپسیٹ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ افینڈ ہو جاتی ہیں، بیکاز وہ ایک دفعہ بن گئی یہ چیز تو بن گئی. لیکن اب جب سے میں اب ریسنٹلی کچھ پچھلے سالوں سے پاکستان جب بھی آ رہی ہوں تو اب نور آئی لائک میں ریڈی میڈ اب لیتی ہوں. ایک تو ڈیزائنز بھی بہت اچھے آ گئے ہیں، یعنی جو دکھ رہا ہے یہی ملے گا، ایسا نہیں ہوگا ہم بنائیں گے کچھ اور ملے گا ہمیں کچھ. بہت زیادہ آپشنز آ گئے ہیں، بہت زیادہ برانڈز ہیں. تو لیکن میں ابھی بھی سلواتی ہوں درزی سے، لیکن اب ایک تھوڑا ایزیئر بھی ہے کہ آپ جائیں شاپ میں اپنی پسند کا سلیکٹ کر لیں.
ऑफ कोर्स अब मेरा फोकस उस तरह बहुत ज़्यादा मेरा काम है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मार्केट्स में जाके भी चीज़ें लेके मैच करें, और वो एक मैंने इंजॉय कर लिया है, तो अब मैं रेडी मेड आजकल तो मेरा ये है। अच्छा, एक हमारी बचपन की ईद हुआ करती थी जिसमें हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ बच्चों के ना, बेटियों के खास करके जोड़ों पर कढ़ाई शुरू कर दिया करती थी, और हाथ से कोई काम शुरू कर दिया करती थी ना, कि कोई गरारा है, कोई लहंगा है, उस पर जी हाथ से काम किया जाएगा, कटदाना लगाया जाएगा। तो सुंदर, आपका भी कोई ऐसा फेस गुजरा कि हाथ के बने हुए कपड़े नानी ने, दादी ने या अम्मी ने बनाए हो? हाँ, मेरी अम्मी को शौक है, अब थोड़ा कम एज की वजह से आई थिंक और भी चीज़ों में वो बिजी हो गई हैं, लेकिन व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो अम्मी एक्चुअली सिलाई करती थी घर में, और मेरे कपड़े वो बनाती थी, सो वो बहुत ही एक अच्छा टाइम था। एक आपके घर में ना बड़ा रमजान से भी पहले ये तैयारी शुरू हो जाती थी, तो यही तैयारी होती है जो आपके मतलब घर को एक फेस्टिविटी का एक रंग दे देती है। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है, कल्चर की बात हो रही होती है। आप चूड़ियाँ, फिर लंदन में तो ऑफ कोर्स वहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे ईद का एक बहुत ही नेचुरल माहौल है, सब लोग, छुट्टियाँ भी हमें मिलती हैं लंदन में, वहाँ पे छुट्टियाँ हमें नहीं मिलती स्कूल से और ऑफिस से, तो हमने छुट्टी अप्लाई करनी होती है, तो एक बहुत ज़्यादा वो फिर और सभी पाकिस्तानी जितने होते हैं वो बड़े परेशान हुए होते हैं। मुझे याद है स्कूल में फिर हम लिखते थे कैन आई हैव 1 हॉलीडे और 2 हॉलीडेज फॉर ईद, तो वो आपको नोट लिख के अपनी टीचर को देना पड़ता है, तो आपने ज़्यादा एफर्ट उस तरह, लेकिन ये है कि अगर आपका घर का हम अम्मी फिर कपड़े सीती थी हमारे, फिर हम जाके फिर मेहंदी घर में ही लगाते थे, और चूड़ियाँ, और हम जाके, वो बड़ा एक्साइटिंग एक टाइम था कि ईद पे आपने क्या। अब तो घरों में मेहंदी लगाने वाली आ जाती है, और जो आखिरी एक रोजा होता है, जो चांद रात होती है, उस पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पर, एक ही घर में, सभी कजिन्स आ जाती हैं, 1-2 मेहंदी वाली बुला ली जाती हैं, वो मेहंदियाँ लगाती हैं। अच्छा, हमारी जनरेशन मुझे लगता है बहुत ब्लेस्ड थी इस मामले में, कि हम लोगों को ना एक हम पर रहमत रही कि हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ, उन्हें शौक हुआ करता था कि अब बच्चों के कपड़े हाथ से तैयार किए जाएं, और इनकी ब्यूटी और होती है। हम इस मामले में काफी ब्लेस्ड रहे ना, हमारी जनरेशन। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे लेकिन अब की जो जनरेशन है, या जो हमारे बच्चे बच्चियां बड़े हो रहे हैं, वो लोग इस मामले में इतने ब्लेस्ड नहीं है, क्योंकि अब हमारे थॉट्स बदल चुके हैं, हमारी प्रेफरेंसेस बदल चुकी हैं। हम लोग ईद वाले दिन भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी ईद भी काम करते गुजर रही होती है, और काम को प्रेफर कर रही होती हैं। लाइक जब शौहर भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, तो बच्चों को वो एक काम हर तरह, हर वो काम ही दिखता रहता है। लेकिन हमेशा मैंने अपने घर में यही अपने हस्बैंड से भी मैं ये कहती हूँ कि हमने ईद पे छुट्टी लेनी है, और वहाँ पे ऑफ कोर्स जैसे मैं कहती हूँ, इंग्लैंड में हमें एक ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, छुट्टी पहले से कोई महीना 2 महीने पहले से आपको अप्लाई करनी पड़ रही होती है, तो वो, लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि आपको ईद वाले दिन बस बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, एक ही दिन है, लाइक बच्चों को भी फील होना चाहिए, फैमिली को फील होना चाहिए। हैं आप सुबह उठ के वहाँ पे पार्क्स में नमाज होती है लंदन में, यहाँ पे तो ज़्यादा मस्जिद हैं, तो आप नमाज पढ़ें, आके नाश्ता करें और बस रिलैक्स करें, और फैमिली के साथ टाइम गुजारें, तो ये एक ऐसा दिन है जो उसकी प्योरिटी हमें रखनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ना, क्योंकि रमजान बहुत टफ गुजरता है, सहरी तक जाग रहे होते हैं, फिर सहरी करके सोना, फिर सुबह उठकर काम पर चले जाना, तो रमजान पूरा ज्यादातर लोगों का ना नींद नहीं पूरी हो पाती, तो सारी नींद अक्सर औकात लोग ईद वाले दिन पूरी करते हैं। Are you one of them? Actually, I'm a different, me and sleep don't match. Like मेरी नींद ऐसी है कि मैं 6 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं सकती। There was a time जब मैं 8 घंटे सोती थी। ये प्रोडक्टिव लोगों की कहानी है। Sometimes I want कि मैं ज़्यादा सोऊं, लेकिन वो एक I'm a very light sleeper, तो थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाए, लेकिन नेचुरल जो मेरा साइकिल है, मैं 6 आवर्स के बाद उठ जाती हूँ। आपको तो घर चौकीदार रखने की जरूरत नहीं होगी। मैं ही घर की चौकीदार हूँ। ऑनेस्टली जब माली मुझे थोड़ी सी आवाज़ आती है, सुंदर उठ कर देखती होगी पूरा घर, और मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं बाद में सबसे कह रही होती हूँ मुझे उठा दिया माली ने। और मेरे फादर इन लॉ बेचारे इतने स्वीट हैं, वो कहते हैं उन्हें आप ना उठो, मैं उठ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट दिस कि मेरी एक्चुअली आई एम वेरी लाइट स्लीपर, तो मैं चाहूँ भी कि मैं ज़्यादा सोऊं, तो मैं 6-7 आवर्स मैं उठ जाऊँ, तो फिर मैं सोचने लग जाती हूँ मैंने क्या करना है, अभी मैंने क्या दिन की क्या मेरी लिस्ट है, तो स्केड्यूलाइज कर लेती हूँ कि अब क्या करूँगी। शुरू से ऐसा ही रहा है। I've been an early person.
not that early risers تو بہت جلدی اٹھتے ہیں, لیکن I would say 8 o'clock 9. So یہ میں نے اپنے فادر سے ایک وہ ہمیشہ عادت ہے جی I used to see him when I was a child. وہ صبح اٹھ کے اب نیوز پیپر پڑھتے تھے, اور وہ ایک آپ کو اندر ایک بیہیویئرس کچھ انگرین ہو جاتے ہیں آپ کے اندر. ایسا ہی ہے, تو وہ I think میری لیکن I am very happy with this کہ میں جلدی اٹھتی ہوں, اور نیند اتنی زیادہ مجھے لگتا ہے آپ کو وہ سست کرتی ہے انسان کو. بالکل جی, ایک بہت اچھا میسج دیا, اگر ہم سیکھنا چاہیں تو. لیکن ہم لوگ تو جی عید ہو یا کوئی بھی موقع ہو, ہم لوگ پریفر کرتے ہیں اگر کوئی بھی تہوار ہے تو سبھی لوگ بہت لیزی ہو جاتے ہیں, اور پھر کھانا کھایا سو گئے. اسپیشلی میں اگر لاہوریوں کی بات کروں تو سارا کا سارا ہمارا فوکس کھانے پینے کی طرف ہی ہوتا ہے. عید ہے, آج کیا بنانا ہے, آج ویکینڈ ہے, بنانا کیا ہے, مطلب ہم لوگ پکانا کیے اس کے درمیان میں پھنس کر رہ چکے. بالکل. اچھا سندر, ہم آخر میں آپ سے میسج لینا چاہیں گے کہ عید سے ریلیٹ کر کے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی, ایک ہوپ کا میسج. مجھے لگتا ہے یہ سال بہت ہی پاکستانیز کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ رہا ہے الیکشنز کو لے کے, لیکن رمضان میں ہم سب نے تھوڑا وائنڈ ڈاؤن کر کے آئی ہوپ ریفلیکشن کی ہوگی, آئی ہوپ کہ اب بس یہ اس کے بعد ہمارے معاملات سیاسی اور شہر کے حالات تھوڑی الیکشنز کی طرف جائیں اور پازیٹیو جائیں, اور آپ سب اپنی ایفرٹس جاری رکھیں. اور عید کا مقصد اور رمضان کا یہی ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں اور اللہ سے قریب ہوں, اور ہم اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو کریں فار اے بیٹر پاکستان. بے شک جی, بے شک جی. ویورز, ہم چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, اور بہت کچھ ہے آپ سب کو دکھانے کو, تو اسٹے ود اس.